سورۃ الانفال کی 10 آیتیں ہو چکی تھیں۔ سورۃ الانفال کی 10 آیتیں ہو چکی تھیں، ابھی انشاءاللہ آیت نمبر 10 کے بعد پڑھیں گے۔ الحمدللہ وحدہ، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب کہ وہ تم پر اونگ ڈال رہا تھا، امنۃ منہ، امن کے لیے اپنی طرف سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارتا تھا تم پر آسمان سے پانی، لِيُطَہِّرَکُم، تاکہ تم کو پاک کرے، وَيُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیطَانِ، اور تاکہ تم سے شیطان کی گندگی لے جائے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ مضبوط کرے تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور ثابت رکھے اس کے ساتھ قدموں کو۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب کہ وحی کر رہا تھا تیرا رب طرف فرشتوں کے، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، پس ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جلد ہی میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، فاضربوا فوق الاعناق، مارو ان کی گردنوں پر، واضربوا منہم کل بنان، اور مارو ان میں سے ہر ایک کے پورے پورے پر، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے بے شک انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو بھی مخالفت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فإن اللہ شدید العقاب، پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، ذالکم فذوقوہ، پس یہ چکھ لو، وأن للکافرین عذاب النار، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے، آمنت باللہ وبآیاتہ،
ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला की खुसूसी मदद उतरी। ये सारी चीज़ें जो बयान हो रही हैं एक एक करके उसी को ज़ाहिर किया जा रहा है। एक बात याद रखें, अगर किसी शख्स को नमाज में नींद आए, वैसे बयान में नींद आए तो ये बुरी है। बयान हो रहा हो, वहाँ नींद आ जाए तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। नमाज में नींद आए तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से किसी को नमाज में नींद आए तो नींद को दूर करने की कोशिश करे। कभी मुँह वगैरह धोने से, कभी और कई काम हैं जिसकी वजह से नींद दूर हो जाती है। फरमाया नींद को दूर करने की कोशिश करो। और अगर नींद का गलबा हो तो नींद के गलबे में इंतज़ार करो, नमाज न पढ़ो। जब नींद कम हो जाए तो नमाज पढ़ लो। कहीं ऐसे न हो कि कुरान शरीफ गलत पढ़ो तो बजाय अपने लिए दुआ करने के बद्दुआ करना शुरू कर दो। इसी तरह बयान की मजलिस हो, चाहे जो बयान भी हो, बयान की मजलिस में नींद आए तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन मैदान जंग में तो नींद किसी को नहीं आती, इसलिए कि वो तो खौफ का मकाम होता है, डर का मकाम होता है। वहाँ तो हफ्ता हफ्ता मुजाहिदीन न सोएं तो फिर भी उनको नींद नहीं आती, वो मकाम ही ऐसा होता है। लेकिन वहाँ नींद का आ जाना, ऊँघ का आ जाना, ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है। तो बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ यही मामला फरमाया कि मुसलमान बहुत खौफज़दा थे, अपने पास हथियार तक नहीं थे, खर्चा तक नहीं था, और मुकाबला में जो दुश्मन था बड़ा ताकतवर था। तो अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु ने ये डर ख़त्म करने के लिए मुजाहिदीन पर नींद मुसल्लत कर दी। खड़ा है मुजाहिद तो सोया हुआ है, और जंग की रात को भी मुसलमानों पर नींद मुसल्लत कर दी ताकि जो थकावट वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत थी। उसी रहमत का ज़िक्र इस आयत में किया। फरमाया व इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा अमनतम मिन्हु, जब कि अल्लाह ताला ने डाल दी तुम पर ऊँघ, अमनतम मिन्हु, उसकी तरफ से ये अमन था ताकि डर ख़त्म हो जाए और अमन आ जाए। सहाबा किराम वो हैं, वो फरमाते थे कि हम खड़े थे, तलवारें हमारे हाथ में, कभी हमारे हाथ से तलवार गिर जाती नींद की वजह से, फिर हम तलवार को उठाते। वहाँ की सारी कैफियत बयान करते।
کہ کبھی کبھار اتنی نیند اتنی اونگ کہ تلوار بھی ہاتھ سے گر جاتی پھر ہم اٹھاتے۔ یہ کیوں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امانۃ منہ، اس کی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے، سکون کے لیے۔ تو بدر میں ایک یہ واقعہ بھی پیش آیا، اور دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ میدان بدر میں کافر مسلمانوں سے پہلے پہنچ گئے تھے، مسلمان وہاں بعد میں پہنچے ہیں، کافر پہلے پہنچ گئے تھے۔ تو جو اچھی جگہ تھی وہ انہوں نے سنبھال لی، جو محفوظ جگہ تھی وہ انہوں نے سنبھال لی، اور مسلمانوں کے پاس سوائے ریت کے کچھ نہیں تھا۔ ریت میں موسم بھی خشک ہو اور ریت بھی ہو تو پھر وہاں نہ انسان چل سکتا ہے، نہ آگے بڑھ کر حملہ کر سکتا ہے، نہ پیچھے دشمن سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ ریت اس کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ ریت اس کے پاؤں کے نیچے سے پھسلتی رہتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے مسلمان اس معاملے میں بھی پریشان تھے۔ تو اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے یہ کیا کہ بارش اتاری، بہت زیادہ بارش ہوئی، رات کو بہت زیادہ بارش ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریت جم گئی۔ ریت جب خشک ہو تو بہتی ہے، جب وہ گیلی ہو تو وہ جم جاتی ہے، تو ریت جم گئی، اور جس علاقے میں کافروں کی فوج اتری تھی وہاں مٹی تھی، وہاں کیچڑ بن گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مدد تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مدد تھی، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، کیوں؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں پاک کرے، وضو کر لو، غسل کر لو، سستی ہے اس کو دور کر لو۔ وَيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی نجاست کو دور کر دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل جم جائیں، اس بارش کے سبب تمہارے دل جم جائیں۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے۔ اب بجائے خشک ریت کے تر ریت تمہارے حصے میں آ گئی، اس کے اوپر سے پاؤں نہیں پھسلتا، تمہارے قدم اس طرح بھی مضبوط ہوئے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور پہلے درس میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے اتارے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی طرف یہ وحی بھیجی۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انی معکم، اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا ایمان والوں کو ثابت دل رکھنا اور ثابت قدم رکھنا، ان کے دل بھی نہ گھبرا جائیں، ان کو تسلی دینا، اور ان کے قدم بھی نہ پھسل جائیں، ان کو تسلی دینا۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، فرمایا کافروں کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دوں گا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم ان کی گردنوں کو اور سروں کو کاٹو، ان کی گردنوں کو اور سروں کو کاٹو۔ بعض صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم کسی کافر کی طرف آگے بڑھتے تاکہ اس کو ماریں،
ہماری تلوار پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا سر دھڑ سے جدا ہو چکا ہوتا۔ یہ چیز بھی مسلمانوں کے لیے اطمینان کا ذریعہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ یہ واقعات بھی پیش آئے۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، فرمایا کہ ان کافروں کے ہر جوڑ میں مارو، ان کے ہر جوڑ میں مارو۔ تو فرشتے اسی طرح کافروں کے ہر جوڑ میں مارتے۔ مثال کے طور پر ان کے زانوؤں پہ مارتے تو وہ چلنے کے قابل نہ رہتے، اور اگر ان کی کونیوں پر مارتے تو ہاتھ ان کا نہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے یوں کر دیا کہ کافروں کو یوں کر دیا گویا بالکل باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو باندھ کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا کہ جس کو تمہاری مرضی مارو، جس کو تمہاری مرضی گرفتار کر لو۔ چونکہ وہ بندھے ہوئے تھے اسی لیے وہ رسیاں بھی نہیں تھی، کپڑوں میں بندھے ہوئے پھر نہیں ہل سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باندھ کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، فرمایا ان کے ہر جوڑ پر مارو تاکہ ان کے جوڑ کام نہ کر سکیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو باندھ کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو باندھا اور باندھ کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ یہ حصی طور پر باندھنا نہیں تھا، یہ معنوی طور پر باندھنا تھا۔ تو یہ ایسے کیا ہوا؟ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ یہ مخالفت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی۔ ان پر یہ ذلت کا عذاب اس لیے مسلط کیا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد قاعدے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ اتارے، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والے ہیں۔ تو دنیا میں قیامت تک جو قوم اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت پہ ڈٹ جائے، اکا دکا گناہ ہوتے رہتے ہیں، امت سے اگر ہوتے رہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عمومی عذاب نہیں آتا، لیکن جب مجموعی طور پر قوم کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی عذاب آتا ہے جس طرح کہ بدر میں کافروں پر عذاب آیا، جس طرح بدر میں کافروں پر عذاب آیا۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی طرح آتا رہے گا۔ دیکھو الفاظ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، سخت سزا دیں گے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، فرمایا یہ تو تم چکھ لو نا، یہ جو پہلی قسط عذاب کی ہے یہ چکھ لو، دوسری قسط جو ہے وہ عالم برزخ میں ہوگی، اور پھر تیسری آخری اور کامل قسط جو ہوگی وہ قیامت کے بعد ہوگی۔ تو فرمایا ذالکم فذوقوہ، یہ چکھ لو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یہ یاد رکھو کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو ضرور آگ میں ڈال کر عذاب دیں گے۔
مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبان پر یہ دعا سکھائی ہے جو سب مسلمان اپنی نمازوں میں سلام سے پہلے درود شریف پڑھنے کے بعد جو دعا سکھائی ہے وہ دعا یہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں بہتری عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بہتری عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ کیوں؟ کافروں کے لیے کیا ہے؟ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ فرمایا تم یہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے، وقنا عذاب النار، اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا ساری دعاؤں کی نسبت جامع ہے، اس میں کوئی چیز رہ نہیں جاتی۔ دنیا کی ساری بلائیاں اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہیں، اور دنیا کی ساری برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے، آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ اس لیے یہ جامع دعا ہے۔ اگر آدمی اور دعا وقت مختصر ہونے کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو اس دعا کو ضرور پڑھ لے، نماز کے اندر بھی پڑھ لے اور نماز کے بعد بھی اس دعا کو پڑھے، کہ یہ جامع دعا ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے ایک اور دعا فرمائی، اور وہ بھی جامع دعا ہے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی جامع دعا ہے۔ اس لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا علماء کرام کو یا تبلیغی جماعت کے بزرگوں کو کہ اس دعا کا ترجمہ کرتے ہوئے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائیاں تجھ سے مانگی ہیں وہ ساری بلائیاں ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان برائیوں سے ہم کو بھی پناہ دے دے۔ تو یہ دو دعائیں جو ہیں بہت جامع ہیں۔ ایک آپ نماز میں پڑھتے رہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور دوسری یہ دعا یہ جامع دعائیں ہیں۔ ایسی چیزوں کو یاد کر لینا چاہیے اور یاد کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔